اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک مؤثر اور قابل توجہ مجلس کے جس میں سامعین و حاضرین آپ کی طرف غور و خوض سے سن رہے ہوں کس طرح پڑھی جائے، تو ہم نے مجلس کے عنوان سے یہ گفتگو کی تھی کہ ہم ایسی مجلس کو کہ جس میں آپ اپنی تمام تر کوششوں، حرکات و سکنات، باڈی لینگویج، چہرے کے تاثرات، موضوع کے انتخاب کے حوالے سے اگر مجلس پڑھنا چاہیں تو اس کوشش کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو خود مقرر، اس میں کیا خصوصیات ہوں، مثلا اخلاص ہو، اس کی نیت میں خلوص ہو، عالم با عمل ہو، جو کہہ رہا ہو اس پہ عمل کرتا ہو، مطالعے کا شوقین ہو، مسلسل مطالعے کی عادت ہو، اور ایک مشق، تمرین جو ہمہ وقت اس کو جاری رکھنی ہو، اپنی سلاست، اپنی روانی اور حافظے کی طاقت کے لیے۔ 4 نکات مقرر کے حوالے سے، 4 اہم خصوصیات جو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرا حصہ خود تقریر کے حوالے سے ہے کہ جس میں مزید 4 اہم نکات پیش کیے جانے تھے، جس میں سے 2 ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے، یعنی اعتماد، یعنی اپنے اوپر اعتماد، خدا پہ اعتماد، مجمع پہ اعتماد، اور وہ اعتماد کیسے پیدا کیا جائے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آمادگی، جو مجمع ہے وہ مختلف جگہوں سے، مختلف سوچوں کے ساتھ، مختلف مسائل، پریشانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو ایک مرکز پہ، ایک نقطے پہ مجتمع کرنا، متفق کرنا، متحد کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اس میں کس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جائے، کس طرح مقدمہ سازی کی جائے کہ تمام سامعین کا ایجنڈا مطمع نظر ایک ہو جائے۔ تیسرا اہم نقطہ خود تقریر کے حوالے سے تمثیلات۔ تمثیلات یعنی مثال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کسی چیز کو سمجھاتے ہیں، کسی نظریے کو باور کرواتے ہیں اور کسی صفت کی آگاہی دیتے ہیں، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جب تک اس حوالے سے کوئی مثال نہ دی جائے بات واضح نہیں ہوتی، بلکہ گھنٹوں کی تقریر اگر 1-2 منٹ کی مثال سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو 1 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور 2 منٹ کی مثال ایک طرف۔ تو اپنی گفتگو میں تمثیلات یا مثالوں کا جو ہے وہ کمبینیشن، ترکیب اپنے ساتھ رکھیں۔ اور یہ مثال فقط آج ہی نہیں، برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، ائمہ کے زمانے سے، ہر معصوم نے اور اس کے بعد ان کے اصحاب نے مثالوں کے ذریعے لوگوں کو باور کروایا ہے، اور بہت سی مشکل باتیں، مشکل موارد، مشکل فلسفے فقط ایک مثال سے سمجھ میں لوگوں کو آ گئے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک مردار راستے میں پڑا ہوا ہے، کتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس جانور کو خریدنا چاہے؟ تو اصحاب میں سے سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے، مردار ہے، نجس ہے، مرا ہوا جانور ہے، جس کو کوئی بھی شخص کسی بھی درہم، دینار یا قیمت کے بدلے خریدنا نہیں چاہے گا۔ رسول اکرم
نے جواب دیا کہ بس خدا کے نزدیک دنیا کی مثال اس حقیر مردار کی سی ہے۔ تو دنیا میں اور دنیا اور آخرت کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں، سمجھانا چاہیں، تو دنیا میں موجود آرام، آسائش، اشیاء یا قیمتی چیزیں وہ تمام ملا کر بھی اس مردار کے برابر نہیں ہو رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک حقیر شے ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال ایک حقیر مردار کی سی ہے۔ اب یہ بات اگر آپ چاہیں سمجھانے کے لیے، تصور یا کانسیپٹ بٹھانے کے لیے، تو لوگ بڑی مشکل سے اس بات کو سمجھ پائیں، لیکن ایک تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے مردار جانور کی، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا واقعی جو ہے وہ حقیر شے ہے۔ اسی طرح ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں کہ جب تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو لوگوں نے بالاتفاق آپ کا نام لیا۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس آتے ہیں، اس وقت آپ اپنی جوتی کو سی رہے ہوتے ہیں جو کہیں سے پھٹ گئی تھی۔ ابن عباس آگے کہتے ہیں یا مولا علی، آپ کی خلافت کی بحث لوگوں میں چھڑی ہوئی ہے، خلافت کے لیے آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور لوگ مصر ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے اور لوگ متحد ہیں، اس بات پہ متفق ہیں۔ تو مولا علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ ابن عباس نے اس بات کو دہرایا، اس خبر کو بیان کیا، مولا نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب ابن عباس نے یہ بات مولا علی کو کہی تو مولا علی نے کہا ادائی بے نیازی سے، بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے ہیں، کہ تم بتاؤ کہ اس جوتی کی جس کو یعنی وہ سی رہے تھے تمہارے نزدیک کیا قیمت ہوگی؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا معاف فرمائیے گا، اگر یہ نہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی جوتی ہے، فقط بازار میں اس کو لے کے بیچا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ اس کو خریدو، تو کوئی آدھا درہم بھی نہیں دے گا۔ مولا نے جواب دیا بس تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک اس جوتی کے برابر بھی نہیں، یعنی جتنی ایکسائٹمنٹ سے جتنے جوش و خروش سے تم مجھے بتلا رہے ہو کہ یہ خلافت مجھے مل رہی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک چھوٹے سے عہدے، منصب، کرسی کے پیچھے لوگ کتنے پاگل دیوانے ہوتے ہیں، کتنی سازشیں بنتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، گھر بار کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس خلافت کی میرے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہوگی، میں پریشان ہوں گا، راتوں کو جاگتا ہوں گا، دن میں تقدوں میں مصروف رہتا ہوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک خلافت کی کوئی حیثیت، اہمیت، اس عہدے کی یعنی منصب کی کوئی اہمیت اور حیثیت۔ اگر مولا اس خلافت کی حیثیت کو، اہمیت کو سمجھانے جاتے تو نہ جانے کتنے گھنٹے، کتنے دن گزر جاتے اور لوگ نہ سمجھتے، ابن عباس کو بھی شاید معرفت نہ ہوتی، لیکن اس مثال کے ذریعے یعنی جوتی کی مثال دے کر کہ تمہاری خلافت کی حیثیت اس جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اب ابن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ خلافت علی کی نظر میں کیا حیثیت، دنیاوی منصب یا خود دنیا کی مولا علی کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ تو آپ نے دیکھا خود رسول نے اور مولا علی نے کس خوبصورتی سے دنیا کو اور دنیا میں موجود منصب، حیثیت یا دیگر فوائد کو کس طرح حقارت سے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ، یعنی مثال سے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا میں موجود جو مختلف فوائد ہیں منصب کی صورت میں، مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، ان کی کیا حیثیت ہے یا ہونی چاہیے۔ کم از کم اہل بیت کے سامنے دنیا کی اور دنیا میں موجود مناصب کی یہی حیثیت ہے جو مولا نے اور رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ تیسری مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے بستر مرگ پہ، بستر شہادت پہ، جب آپ کی حالت متغیر ہوئی، زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور چہرے کا رنگ، بدن کا رنگ جو ہے وہ سبز یا زرد ہونا شروع ہوا، تو ایک کنیز جو سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ رونے لگی۔ امام نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس کنیز نے جواب دیا کہ آپ کی حالت زار دیکھ کے رو رہی ہوں۔
ایک مومن بھی کسی تکلیف میں پریشانی میں ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھ کے انسان کو افسوس ہوتا ہے. کسی کا آقا، اس کا والی وارث، اس کا گارجن اگر تکلیف میں ہو تو اور تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ آقا جو ہے وہ امام ہو، امام وقت ہو، اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیا حیثیت و مقام مرتبہ ہونا چاہیے اور کس تکلیف سے وہ دنیا کی زندگی میں بھی دو چار تھے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی دو چار ہیں. تو امام نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کیا. خود ہمارے لیے ایک رول آف تھم، ایک اصول دے دیا مثال سمجھا کر. کنیز کو کہا کہ دیکھ، مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر اس کے دونوں ہاتھ پیر کاٹ کے، یعنی چاروں ہاتھ پیر کاٹ کے کونے میں ڈال دیا جائے یا اس کو دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، دونوں صورتوں میں برابر ہے. یعنی مومن کی پستی، حقارت، پریشانی، تکلیف کی انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو ہاتھ پیر کاٹ کے کونے میں پھینک دیا جائے. وہ ایک بے جان چیز کی طرح پڑا ہوا ہے جس کی طرف دیکھنا بھی نعوذ باللہ کوئی گوارہ نہ کرے، اور اسی مومن کو کہا جائے کہ تجھے بادشاہت مل گئی ہے. تو مومن کے نزدیک پہلے والی حالت اور دوسری والی حالت، یعنی معذوری کی ایک گمنامی کے کونے میں پڑے رہنے والی حالت اور بادشاہت اور شہنشاہیت، یہ والی حالت دونوں برابر ہیں. اصل مسئلہ ایمان کی سلامتی ہے. اگر آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، آپ آخرت میں سرخرو ہوں گے اور بہت بڑا خزانہ لے کے آپ جا رہے ہیں. اگر آپ جو ہے بادشاہت رکھتے ہیں اور دنیا جہاں کے خزانے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جب اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ایمان ہاتھ سے دھو کر جا رہے ہیں. جیسے بہت بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کے ہمیں حالات ملتے ہیں، کس طرح ظلم کیا، دنیا کے خزانے ان کے پاس تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو تہی دست، تہی دامن، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. آخرت میں وہ نقصان خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو مومن کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں. یہی بات مولا علی نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میرے بعد تم پر لوگوں کے کینے آشکار ہوں گے، منکشف ہوں گے، لوگوں کی دشمنیاں تم کو سہنی پڑیں گی. تو مولا علی نے لوگوں کے نام نہیں پوچھے، مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا کروں گا. مولا علی نے فقط ایک سوال کیا، کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں تمہارا ایمان سلامت رہے گا. میرے مولا نے کہا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میں کس حالت میں بھی ہوں. تو مومن معذوری کی حالت میں ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں، مومن خوشحالی کی حالت میں ہوں، بادشاہت اس کے پاس ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں حالتوں میں سے کسی حالت میں. بس اس کا ایمان سلامت رہنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا رسول اللہ نے، مولا کائنات نے، امام ششم نے کس طرح دنیا کی حقیقت، اقتدار کی حیثیت اور خود مومن کی حالت کو آسانی کے ساتھ ایک تمثیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے، خلافت کی حیثیت یہ ہے، اور مومن کی خوشحالی اور غریبی کو سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں کافی ہیں کہ سب سے زیادہ فکر انسان کو مومن کو ایمان کی ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں تمثیلوں کے ذریعے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. آپ کو بھی یہی مثالیں دوران ذاکری، دوران تقریر، دوران خطابت دینی ہیں. مثلا اگر ایک بات اس میں ذہن میں رکھیے کہ جب ہم مثالیں دیں تو مثالوں میں دنیاوی مثالیں یعنی موجودہ دور کی مثالیں ضرور ہوں، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں جو کہ اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں 2023 1441 ہجری، تو وہ ان مثالوں کو سمجھ سکیں. اگر آپ بہت پرانی مثالیں دیں گے تو شاید وہ نہ سمجھ سکیں. اگر آج کل کی مثالیں ہوں تو جلدی، اسپیشلی خصوصی طور پہ وہ مجمع جس میں تعلیم یافتہ مجمع شامل ہے، وہ جلدی دنیا میں ملوث مبتلا افراد شامل ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. مثلا آپ توبہ کا فلسفہ، اس کی افادیت، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت، اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو احادیث، آیات، روایات، ایک آیات کا سلسلہ آپ سہارا لے سکتے ہیں. لیکن اگر ایک تمثیل دے دی جائے، مثلا ان کو یہ کہا جائے کہ توبہ کی مثال اینٹی وائرس کسی ہے، جیسے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو اس کے لیے ایک اینٹی وائرس ڈالتے ہیں، وہ اس وائرس کو کل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے.
یا آپ بیمار پڑتے ہیں، آپ کو انفیکشن ہوتا ہے، آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے، وہ اینٹی بائیوٹک آپ کے اندر موجود جراثیم کو رفع کر دیتی ہے۔ یہ مثال جب ہم دیتے ہیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے، توبہ ایک اینٹی وائرس ہے۔ اسی طرح جب بات کی جائے مثلا کفارے کی، تو کفارہ شاید سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو۔ اگر آپ اس کی مثال دیں جرمانے سے، فائن سے، جو چالان کے وقت آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے ٹریفک کے اصول توڑنے کی بنا پر، یا آپ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، کسی گاڑی کو ہٹ کر دیتے ہیں، تو صرف سوری کہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو تلافی کرنی پڑے گی اس سامنے والے شخص کی جس کا آپ نے نقصان کیا۔ چوری کرتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، لیکن اس کو چوری کرنے والے کا مال بھی واپس لوٹانا ہے۔ اسی طرح مومنین کے لیے بھی آپ جان بوجھ کے روزہ مثلا قضا کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ ایک فائن ہے، ایک جرمانہ ہے جو کمپنسیشن کے طور پہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو دنیاوی فائن، دنیاوی جرمانے سے ملائیں تو کفارہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جا سکتا ہے۔ تو توبہ کی مثال اینٹی وائرس کی، کفارے کی مثال جرمانے کی، اگر آپ دے کر لوگوں کو سمجھائیں تو لوگ بڑی آسانی سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم صلہ رحمی کی بات کریں، خاندانی اختلافات کی بات کریں، تو خود مسلمانوں کے اندر موجود اختلافات کی بات کریں تو اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ گاڑی ہے، اس کے اندر بہت سارے پارٹس ہیں، مثلا ویل ہے، انجن ہے، ڈیش بورڈ ہے، اسٹیئرنگ ویل ہے، اسپیڈو میٹر ہے، سیٹیں ہیں، ڈگی ہے۔ ہر حصے کی، ہر پارٹ کی اپنی افادیت ہے، اپنا ایک فنکشن ہے، اپنا ایک فعل ہے۔ آپ گاڑی کے ویل کو اسٹیئرنگ ویل کی جگہ نہیں لگا سکتے، آپ انجن کے کسی پرزے کو ہٹا کر ڈگی میں نہیں رکھ سکتے، آپ سیٹ کو اٹھا کے چھت کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اگر گاڑی میں موجود ہر پرزہ، انجن میں موجود ہر جز، کمپوننٹ اپنا اپنا کام انجام دے تو گاڑی اور انجن بخوبی چل سکتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں اگر انسان اپنا حفظ مراتب بھول جائے، یعنی بزرگوں کی کیا ذمہ داری ہے، بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، خواتین کی کیا ذمہ داری ہے، مردوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس طرح بین حاصل مجموعی عوام کے حوالے سے ہم بات کریں، جہلہ کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، عوام کی، خواص کی، جاہل اور تعلیم یافتہ طبقے کی اپنی اپنی ڈومین، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وظائف ہیں۔ اگر اس پہ ہم فوکس کریں، عمل کریں تو ہمیں جو ہے وہ اختلافات کی طرف، انتشار کی طرف بڑھنے کی نوبتی یا وقتی جسے کہتے ہیں کہ نہیں مل سکے۔ تو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں اپنی بات کو، موجودہ دور میں موجود جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے آپ کو مثالیں دینی ہیں تو لوگ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ انسان، سننے والے لوگ اسلام کو آج کل کے موجودہ دور میں بھی قابل عمل سمجھیں گے۔ آیت اللہ حجت الاسلام محسن قرطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مثالوں کے بادشاہ ہیں، مفسر قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ تفسیر نون ان کی بہت مشہور معرکۃ العارا تفسیر ہے جو اردو میں بھی اب دستیاب ہے۔ تفسیر نمونہ کی ٹیم میں بھی آپ شامل رہے۔ عقائد کا معاملہ ہو، تفسیر کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، ماشاءاللہ وہ مثالیں دینے میں ماہر ہیں، اور مثالیں بھی وہ موجودہ دور کی دیتے ہیں جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات آپ بہت بڑی تھیوری بیان کر رہے ہیں، فلسفہ بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن، آیات، روایات، حکایات بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجمع جو ہے یا مجمع کا جو ہے وہ عرف ہے وہ اس بات کو درک نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا۔ تو ایک مثال اگر ہم دیں، جیسے توبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی، صلہ رحمی کے حوالے سے بات کی، ہم نے جرمانے کے حوالے سے بات کی، یا معصومین میں دنیا کی حقیقت، خلافت کی حیثیت، یا ایمان کی اہمیت کے حوالے سے مثالیں دی گئیں، وہ مثالیں دیکھ کے سن کے آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے اور اس مثال میں کھو جاتا ہے، اور اس مثال پر اس نظریے کو، فلسفے کو تطبیق کرتا ہے، فٹ کرتا ہے، اور بآسانی مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ تو اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں مثالوں کو جگہ دیجیے، اور جب تک عوام متفق نہ ہو مثالیں بدل کے دیجیے۔ اگر ایک مثال نہیں سمجھ آ رہی تو دوسری مثال، یعنی اینٹی بائیوٹک کی مثال، اینٹی وائرس کی مثال، 2 مثالیں آپ نے ایک ساتھ دے دیں تو 2-3 مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور مجمع کو دیکھتے ہوئے، ان کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے وہ مثالیں پیش کریں۔ تو بہت بڑے
بڑے بڑے قضیے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تیسرا نقطہ، اعتماد آمادگی کے بعد کہ جو ایک تقریر کرنے والے کے مزاج میں، طبیعت میں ہونا چاہیے، تقریر کے دوران اس کو اس نقطے کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنی چاہیے، اس حکمت عملی پہ۔ چوتھا نقطہ جو تقریر کے حوالے سے جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے حرکات و سکنات، آپ کی جو باڈی لینگویج۔ ٹھیک ہے، جب آپ بولیں گے تو آپ بولیں گے یعنی گفتگو کرنے سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جب ہال میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں اپنی کرسی پہ، محراب پہ، مسجد پہ، جس جگہ، تو تقریر کرنے سے پہلے اور تقریر کے دوران آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کی حرکات و سکنات، چہرے کے تاثرات، آئی موومنٹ، یہ سب کچھ بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بالکل چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح ایک سپاٹ چہرہ لے کے بیٹھ جائیں اور سامنے رکھی ہوئی کتاب سے کوئی پیراگراف پڑھ دیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں، گفتگو میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بنسبت مطالعے میں۔ یعنی جو آپ تقریر کر رہے ہیں، فرض کر لیں آپ نے کہیں لکھی ہوئی ہے تقریر، اور وہ لوگوں کو پامفلیٹ بانٹ دیے جائیں اور آدھا گھنٹہ دے دیا جائے، پون گھنٹہ دے دیا جائے کہ بھئی یہ آپ مجلس میں جو کچھ پڑھا جانا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آئے، اس کو پڑھ لیں، اور بس یہی بات کرنی تھی ان کو جو آنے والے تھے، آپ اس کو پڑھ لیں تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی بھی عاقل بالغ آدمی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ہمیں تو سننے کے لیے آنا تھا اور آئے ہیں ہم، اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو گفتگو یا نطق یا بولنا یا مکالمہ زیادہ بہتر اور مؤثر ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے بنسبت پڑھائی کے، مطالعے کے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، خصوصاً پاکستان میں سننے والے لوگ تو بہت ملیں گے آپ کو، مجمع بھرا ہوا ہوتا ہے مجلسوں میں، لیکن اسی مجمع کو کوئی کتاب، کوئی کتابچہ، کوئی ورق، 2-4 صفحے دے دی جائیں گے، یہ جا کے آپ پڑھیں، تو شاید 5% لوگ بھی نہ پڑھیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گفتگو میں، مکالمے میں انسانوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور جو فرق ہیں مکالمے یا گفتگو میں اور تحریر میں، ان میں سے ایک فرق آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی آنکھوں کی حرکات، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق ہے بولنے میں اور پڑھنے میں، سننے میں اور پڑھنے میں۔ تو آپ کی باڈی لینگویج بتلا دیتی ہے کہ آپ بگنر ہیں یا ایکسپرٹ ہیں، آپ مبتدی ہیں، ابھی آپ نے شروع کی ہے ذاکری، یا آپ بہت عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثلاً جو نیا پڑھنے والا ہوگا وہ مضطرب ہوگا، بلکہ جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے الجہل مضطرب والعلم مطمئن، یعنی جہل مضطرب ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، ٹینس ہوتا ہے، اسٹریسفل ہوتا ہے، اور ایک اضطراری کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے لہجے پہ اعتماد نہیں ہوتا، جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو عالم ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو تجربہ کار ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی حرکات و سکنات، اس کا جیسچر، اٹھنے بیٹھنے کی نشست و برخاست بتلا دیتی ہے کہ یہ جو ہے ایکسپرٹ ہے، یہ عالم ہے، یہ مطمئن ہے جو کہہ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ رٹے رٹائے انداز سے، جو کہ عموماً مبتدی بگنرز لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس جملے پہ ہمارا فیشل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بس جو ہم نے رٹا ہے، جو ہم نے حفظ کیا ہے، اس کو جلدی سے ہم A to Z، الف سے لے کے یہ تک بیان کر دیں۔ لیکن جو سمجھ بوجھ کے پڑھتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے حرکات و سکنات اس کی مختلف ہوا کرتی ہیں۔ جو مبتدی ہوگا، جو بگنر ہوگا، وہ راشا یا ٹریمرز، لرزہ طاری کیے ہوئے آپ کے سامنے آئے گا، بار بار جو ہے وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھے گا، بار بار مائک سیٹ کرے گا، بار بار لوگوں سے نظریں ہٹائے گا یا نظریں ملانے سے گریز کرے گا۔ تو یہ اضطراب والی کیفیت، لرزہ والی کیفیت، راشا طاری ہونے والی کیفیت، یہ مبتدی کی ہوتی ہے، وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا۔ جبکہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے اور اعتماد کے ساتھ تقریر کر رہا ہوتا ہے، کافی عرصے سے کر رہا ہوتا ہے، علم، مطالعہ، مشق کے ساتھ،
وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، بہت ریلیکس ہوتا ہے، بہت کول ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے تو وہ اس کے اندر کپکپاہٹ نہیں ہوتی، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، نشست و برخاست میں ایک تمکن ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، اور اس ڈگنیٹی اس وقار کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ کار آپ رکھیں کہ لوگوں کو جب فیس کریں تو گھبرائیں مت. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں آ گئے ہیں جو آپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کی کلاس لینے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے مواخذہ کرنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کر دی تو وہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے خدا نخواستہ. تو مبتدی والی کیفیت نہ ہو. اگر آپ اس کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن اسٹریسفل کنڈیشن کو جس میں آپ راشا میں مبتلا ہیں، لرزہ طاری ہے، تو تھوڑا سا پہلے آ جائیں مجلس میں، تاکہ جو ماحول ہے وہ ایبزارب کر لیں. جو بھی مرثیہ پڑھا جا رہا ہے سلام حدیثے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا سن لیں. بہت زیادہ جلدی آنے سے بھی تھکن ہو سکتی ہے، اور بالکل عین وقت پر پہنچنا کہ بار بار فون کیا جا رہا ہے آپ کب پہنچیں گے، وہ بھی اسٹریسفل ہوتا ہے. آپ بہت جلدی پہنچ جائیں گے تو تھکن کے آثار آپ کے چہرے پہ نمایاں ہوں گے. آپ عین وقت پہ یا تاخیر سے پہنچیں گے تو آپ کی دل کی دھڑکن، آپ کی سانسیں، آپ کا رواں جو ہے وہ تھر تھرا رہا ہوگا، لرزہ طاری ہوگا، اور ایک گلٹی کانشیس کے ساتھ، ضمیر کی خلش کے ساتھ آپ آئیں گے کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے لوگوں کا وقت ضائع کیا. تو اس سے بھی آدمی کو ٹینشن ہو جاتی ہے، بلکہ بہت تجربہ کار لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں اپنی اس غلطی کی وجہ سے. تو تھوڑا سا پہلے آ جائیں تاکہ 2-4 گھٹ پانی پی سکیں، تاکہ آپ کی سانسیں بحال ہو سکیں، دل کی دھڑکنیں اپنے مقام پر آ جائیں، اور لوگوں سے اور ماحول سے ایک شناسائی پیدا ہو سکے. اس کے بعد دوران تقریر جب آپ کوئی خوشی کی بات کریں تو اس کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو، آپ کی باڈی لینگویج سے ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کی آنکھوں میں ایک رونق ہو، ایک روشنی ہو، چمک ہو. اسی طرح اگر کوئی غمزدہ بات کریں، خصوصی طور پہ جب ہم شہادت کی مجلسیں پڑھتے ہیں، ایام اعزاء میں جب مجلسیں پڑھتے ہیں، تو چہرے پہ ایک غم کا عالم ہو، چہرہ جو ہے وہ فخ ہوا ہو، مسرور نہ ہو، چہرے اور آنکھوں میں نمی ہو. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خلوص کے ساتھ مجلس پڑھیں، جب خلوص کے ساتھ آپ اس میدان میں داخل ہوں، اور مکمل تیاری کے ساتھ. اگر آپ نے ایک مجلس پڑھ لی ہے کسی جگہ، اور وہی مجلس دوبارہ آپ کو کہیں پڑھنی ہے، اس کو بھی دوبارہ آپ تکرار کر کے جائیں، اور اس کو بھی آپ ایسس کریں اپنے طور پر کہ میں نے فلاں جگہ جو مجلس یہ پڑھی تھی تو اس میں کہاں کہاں میں اٹکا تھا، کہاں کہاں جو ہے ایک رکاوٹ پیدا ہوئی تھی، کہاں کہاں جو ہے وہ میں بھول گیا تھا، کون سی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہ کہیں کہ بھئی میں مجلس پڑھ چکا ہوں، یہ مجلس تو میں نے پرسوں پڑھی ہے تو آج مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی پریکٹس تمرین کی. مولانا طالب جوہری کے والد اسد جوہری فرمایا کرتے تھے اگر آپ 49 مرتبہ 49th ٹائم کسی مجلس کو پڑھ چکے ہیں اور 50ویں مرتبہ آپ کو وہ مجلس پڑھنی ہے تو بھی اس کی تیاری کریں، کیونکہ جتنی مرتبہ آپ تیاری کرتے ہیں اتنی مرتبہ نئے نئے نکات، نئے نئے زاویے آپ کے سامنے کھلتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اس بات سے پہلے یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، اس بات کے بعد یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے فلاں مثال نہیں بلکہ یہ والی مثال زیادہ مناسب ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا تبدل اور تغیر چینج آپ کر سکتے ہیں. خوشی اور غم کے حوالے سے آپ کے ایکسپریشن، آپ کی باڈی لینگویج مختلف ہونی چاہیے، اور بگنرز کی اور ایکسپرٹ کی باڈی لینگویج کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا، کچھ ایک ایمرجنسی کی صورتحال بعض اوقات پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کریں؟ مثلا نسیان، آپ پڑھتے پڑھتے بھول گئے تو کیا کریں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے کیا بھولے. آپ قرآن کی آیت بھول سکتے ہیں، آپ حدیث روایت بھول سکتے ہیں، آپ کوئی شعر بھول سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ، مثلا 10 پوائنٹ ہیں تو اس میں 8واں پوائنٹ، 9واں پوائنٹ وہ آپ بھول سکتے ہیں، یا کوئی بھی واقعہ آپ بھول سکتے ہیں. تو جو بھولی ہوئی چیز ہے اس کو یاد دلانا، یاد ریکال کرنا، یا اس کو اسکپ کر کے آگے جانا، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور سننے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ بھول گئے ہیں، یا آپ اپنا ریگریٹ، اپنی پشیمانی، افسردگی ظاہر کر دیں، اضطراب ظاہر کر دیں کہ ہاں میں بھول گیا ہوں. دیکھیں، ایک ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے کسی مریض کا
پریشان ہو جائے، ٹینس ہو جائے، اسٹریسفل ہو جائے. اسٹریسفل تو ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا اظہار کر دے کہ میں خود بھی بڑا پریشان ہوں، ان کو کیا ہو گیا ہے. تو مریض کے ساتھ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی جب ڈاکٹر ہی پریشان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب پریشانی کا مطلب اس کو مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ علاج کیا کرے گا؟ تو اگر آپ نے اپنی پریشانی ظاہر کر دی تو سامنے والے لوگ یہ کہیں گے بھئی ان کو تو آتا ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو اپنے موضوع پہ دسترس ہی نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے، تو یہ کیا ہمیں بتائیں گے، کیا ہمیں سکھائیں گے؟ ایک راستہ دکھانے والا چند قدم چل کے آپ کو کہے کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم کہاں آ گئے. اگر اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہم کہاں آ گئے، تو وہ خود اپنے طور پہ پوری کوشش کرے سمجھنے کی اور اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرے. گھر کا حاکم باپ اگر اپنی پریشانی، مالی پریشانی اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر بچوں میں وہ خود اعتمادی نہیں رہے گی. تو مقرر، خطیب یا تقریر کرنے والا جو ہے ایک گارجن ہوتا ہے، ایک باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے، ایک رہنما کی سی حیثیت رکھتا ہے. رہنما لیڈر کنفیوز ہو جائے گا تو پھر آپ کس طرح اپنی بات کو منوا سکیں گے یا لوگوں کو قائل کر سکیں گے؟ مثلا آپ آیت بھول جاتے ہیں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بھول گیا ہوں اور مجھے یاد نہیں آ رہا، حالانکہ میں نے یاد کیا تھا وغیرہ وغیرہ. نہیں، آپ اس آیت کو پڑھیں، اگر بھول گئے کوئی بات نہیں، آپ اس کا ترجمہ بیان کر دیں، اس کی تشریح بیان کر دیں، اس کا مفہوم بیان کر دیں. اور لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ وہ آیت کتنی لمبی ہے، لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ آپ عربی بھی یاد کر کے آئے تھے، آپ ترجمہ سنا دیں. لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوائنٹ بھول جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کی تقریر ریٹن فارم میں نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں بھئی آپ یہ پوائنٹ بھول گئے، یا آپ نے یہ پوائنٹ ادھورا بتایا، اس میں یہ آیت آپ نے نہیں بتائی، اس آیت کا نشان نہیں بتایا. ایک زمانے میں ہم درس دیا کرتے تھے تو وہ ہم اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا کرتے تھے، ورڈ کا ڈاکیومنٹ ہوا کرتا تھا، اور درس کے بعد ہم اس کو تقسیم کروا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں. ایک دفعہ ہم نے اس کو لکھ کر تقریر سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کروا دیا اتفاقاً کہ تجربہ کبھی کر کے دیکھیں. تو لوگوں کی اول تو نظریں ہماری طرف نہیں تھیں، وہ سب موبائل پہ یا ہارڈ کاپی پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور جو ہم بول رہے تھے اس کو ٹیلی کر رہے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ بتا دیا، یہ نہیں بتایا، یہ رہ گیا، یہ اس طرح نہیں بتایا جس طرح لکھا ہوا ہے. تو وہ خود ہم پریشان ہو گئے کہ لوگ ہمیں چیک کر رہے ہیں، لوگ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ممتحن ہیں، ایگزامینر ہیں، اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ایگزام دینے آئے ہیں، اور یہ پیپر لے کے ہمیں سن رہے ہیں ہماری تقریر کو کہ کیا رہ گیا ہے، کیا نہیں بیان کیا گیا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے آپ کی مجلس اور درس کا کہ لوگوں کے پاس آپ کی تقریر موجود نہیں ہے، مسودہ متن تقریر کا وہ موجود نہیں ہے، وہ صرف آپ کو سن رہے ہیں. اگر آپ کو 10 پوائنٹ بیان کرنے تھے، 8 پوائنٹ بیان کیے، سو واٹ، یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل، یا وہ خود استحقاق نہیں رکھتے بھئی آپ نے 10 کا وعدہ کیا تھا اور 8. ہاں اگر آپ پہلے سے بتا دیں آج میں آپ کو 10 نکات بتاؤں گا اور پھر 9 بتائیں تو وہ الگ بات ہے. تو یہ بھی نہ کیجیے، یہ بھی نہ بتائیے، اور بس بتانا شروع کر دیجیے. اگر آپ بھول گئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھولے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ پورا پتہ بیان کر دیں. تو آیت بھول گئے تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کا ترجمہ یا مفہوم بتا دیا یا کوئی اور آیت، اور جب یاد آ گئی وہ آیت تو وہ آیت بھی بتلا دی گئی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ترتیب رکھیں. اگر ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، اگر ترتیب کی ضرورت ہے تو آپ پلے بیک کر کے آ جائیں کہ ہاں یہ آیت رہ گئی تھی، اس کو بھی بیان کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آیت بھول گئے، یو آر ناٹ باؤنڈ، فرض نہیں ہے کہ یہ آیت، یہ روایت، یہ حکایت، یہ پوائنٹ، یہ نقطہ نہیں بیان کیا. یہ کوئی نماز کا رکن نہیں ہے کہ مثلا آپ نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، قیام نہیں کیا تو بس اب نماز جو ہے نہیں ہوگی. تو نماز میں بہت سارے مستحبات ہیں، اگر نہیں کریں تو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو آپ پوری مجلس کو مستحب ہی سمجھیں. آپ کی مطلب یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی وہ آیت یا وہ سورہ جو آپ کو پڑھنی تھی، اگر نہیں پڑھی تو آپ کی مجلس جو ہے وہ کینسل ہو گئی یا فیل ہو گئے آپ. تو آپ اس کا ترجمہ بیان کر دیں، نہیں بیان کر رہے ہیں تو کوئی دوسری آیت بیان کر دیں. آپ نے آیت پڑھنی شروع کی ذالک الکتاب، مثلا آپ کو آیت پڑھنی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پوری آیت تھی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے
جو غیب پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پورا ترجمہ تھا۔ اب آپ نے شروع کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب جو ہے وہ آپ آیت بھول گئے، اب آپ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل کھو رہا اس میں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو 15 سیکنڈ بھی اگر آپ نے لگا دیے نا اس میں، اس اضطراب میں، اور لوگوں کو میسج پہنچ گیا کہ آپ یہ آیت بھول گئے ہیں، تو بس آپ کا گراف ایک دم سے نیچے آ جائے گا، یعنی توجہ جو تھی عوام کی وہ ایک دم سے منحرف ہو جائے گی۔ اگر آپ بھول گئے تو دیکھیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جب آپ بھول گئے، آپ مضطرب ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو دیٹ از اے نیگیٹو امپریشن جو عوام پہ پڑے گا۔ لیکن آپ بھول گئے مثلاً، تو آپ اس طرح بات بنا سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور پھر بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر متقیوں کی صفات نشانیوں میں سے 3 اہم نشانیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کون متقی؟ جو غیب پہ ایمان لائے۔ کون متقی؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ کون متقی؟ جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو دیکھا آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد عربی ٹکڑا نہیں پڑھا، کیونکہ آپ بھول گئے تھے۔ اب بھولنے کی ضرورت میں بجائے اس کے کہ آپ یاد کریں، پریشان ہوں، خلاؤں میں گھوریں، لوگوں سے جو ہے وہ آنکھیں 2-4 نہ کریں، پھر موبائل یا اپنی نوٹ بک اٹھا کے دیکھیں، تو دیٹ ول گیو اے ویری ویری بیڈ امپریشن۔ بجائے اس کے دیکھیں، سلاست یا تسلسل یا روانی ایک بہت اہم چیز ہے۔ دریا کی روانی جو ہے نا، خود اس کا حسن ہے، اپارٹ فرام پانی، اپارٹ فرام واٹر، قطع نظر پانی کے خود جو روانی ہے وہ ایک الگ حسن ہے۔ اسی طرح سمندر کا جو ٹھہراؤ ہے وہ خود اس کا ایک حسن ہے۔ پہاڑ کا جو جامد و ساکت ہونا ہے وہ اس کا ایک حسن ہے۔ تو تقریر میں روانی، سلاست، سیلان، دریا کا بہاؤ ہونا چاہیے آپ کا مواد۔ لکنت، ٹھہراؤ، یعنی بہت زیادہ پوز یا توقف یا جو ہے تعطل، بالکل تقریر سسپینڈ ہو گئی، ہوا میں معلق ہو گئی، یہ اہم تقریر کا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ خاصہ نہیں ہے۔ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بھول گئے کوئی بات نہیں، یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ترجمہ بیان کر دیا آپ نے، پھر اس کی تشریح۔ لوگ بھول جائیں گے، کیا بھول جائیں گے؟ لوگ بھول جائیں گے کہ آپ بھول گئے۔ سلاست اور روانی ایک میز پوش ہے جو میز کے نقائص ڈھانپ دیتی ہے۔ تو جب تسلسل میں چلیں گے تو لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کو پوری عربی پڑھنی تھی، ہو سکتا ہے آپ کو آدھی ہی عربی پڑھنی ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے پہلا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور پھر اس کی عربی پڑھنے کی بجائے اس کی تشریح، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی ریپلیس کر دیں آپ عربی عبارت کو کسی دوسری آیت کے ساتھ، آپ ریپلیس کر دیں بقیہ ماندہ عربی عبارت کو اس کے ترجمے اور تشریح سے، یا اسکپ کر کے آگے چلے جائیں، لیکن میسج نہ دیں کہ میں بھول گیا ہوں۔ روایت اگر بھول جائیں تو مزید آسان ہے بنسبت آیت کے۔ روایت بھول جائیں تو آپ اردو میں تقریر آپ کر رہے ہیں، تو اردو میں تو بہت ترجمے میں بھی گنجائش ہے کہ آپ جو ہے الفاظ کو بدل لیں، تو آپ الفاظ کو بدل کے یا اس کا مفہوم، اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں ایک روایت کا مفہوم میں بیان کرنے چلا ہوں اور آپ اس کا روایت بیان کر دیں۔ اور اگر آپ جیسے کہتے ہیں مفہوم بھی بھول گئے، کوئی بات نہیں، آپ دوسری حدیث شروع کر دیں، یا یہ کہہ دیں کہ حدیث کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اہم نقطہ سمجھنا ہوگا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہوتی ہے اور ایک حدیث نبوی ہوتی ہے۔ اس طرح بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب وہ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی کلام اللہ کا ہے اور زبان مبارک رسول اللہ کی۔ تو تھوڑا سا معاملے کو ڈائیورٹ کر دیا، تو آپ کے لیے ڈائیورجن ہے، لیکن لوگوں کے لیے وہ ایک تشریح ہے کہ حدیث کو سمجھنے سے پہلے حدیث کی اقسام کو سمجھ لیجئے، حدیث کو سمجھنے سے پہلے حدیث کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ تو کچھ کہتے نہیں اپنے زبان سے سوائے اس کی جو اس کی وحی کی جائے۔ تو
لوگ یہ نہیں کہیں گے سمجھیں گے کہ آپ بھول گئے، لوگ کہیں گے بھی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے حدیث بیان کرنے سے پہلے ہمیں حدیث کی اقسام اور حدیث کی اہمیت پہ ایک چھوٹی سی گفتگو کی ہمارے لیے، اور ہمیں مزید ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ تو حدیث کے حوالے سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، شعر بھول گئے، ہمارے خیال میں آیت اور روایت سے زیادہ شعر کی اہمیت ہے۔ اگر آپ شعر بھول جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، یعنی اس کا مفہوم بیان کریں یا جسے کہتے ہیں کہ دوسرا شعر فوراً ذہن میں آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اب آپ بھول گئے۔ اگر آپ بھول گئے تو کوئی بات نہیں، بعض اوقات صرف ایک ہی مصرع بیان کرنا ہوتا ہے، دوسرا مصرع لوگ نہیں بیان کرتے کہ وقت نہیں ہے، دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ نہایت واضح شعر ہے، بہت ازبر ہے، لوگوں کی نوک زباں پر ہے، جو بچے کو معلوم ہوگا۔ تو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس شعر میں؟ تو بس آپ نے یہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، میں مزید آپ کو سنا کے پورا شعر یا پوری بیت یا پورا بند سنا کر آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ اسی طرح واقعہ ہے، اگر آپ کوئی بھول گئے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ریپ اپ کر کے خلاصہ اس کا بیان کر دیں یا کوئی اور دوسرا واقعہ بیان کر دیں۔ لب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسیان یا مرض نسیان یا بھولنا جو ہے وہ لوگوں پہ آشکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھولیں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ 8ویں نقطے کے بعد 10واں نقطہ بیان کر دیں، 9 کو اسکپ کر دیں، لیکن لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ 9واں نقطہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، چلیں چھوڑیں 10ویں نقطے کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ 8ویں نقطے کے بعد آپ 10واں نقطہ شروع کر دیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یقین کریں 5% لوگ جو ایگزیکٹلی آپ کو اسکروٹنائز کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی میٹیکولیسلی بہت باریک بینی سے آپ کی تقریر کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی، دیکھیں وہی بات میں بار دہرا رہا ہوں، لوگوں کے پاس آپ کی تقریر نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ ٹیلی کر رہے ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تقریر میں موجود تھا، آپ نے لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا تھا۔ نہیں لکھا تھا تو ہم آپ کو نمبر نہیں دیں گے، ناٹ ایٹ آل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی متضاد بات اپنے ہی نقطے یا اپنی نظریے کے حوالے سے نہ کریں۔ تو یہ حرکات و سکنات اور باڈی لینگویج کے حوالے سے۔ ہاں، نظروں کے حوالے سے یاد رکھیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، کوشش کریں کہ جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اگر ممکن ہو اور بانی مجلس آپ کی بات مان سکیں تو جو آپ کی جان پہچان کے بزرگ لوگ یا علماء یا دانشور لوگ، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ذرا سا اگر آپ سائڈ پہ بٹھا دیں، یہ میرے جاننے والے ہیں یا میرے استاد ہیں، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یا اگر مجبوری ہے، نہیں وقت ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ایک دم سے جب آپ آگے بیٹھے تو پتہ چلا کہ آپ کے سامنے آپ کے استاد بیٹھے ہیں، تو آپ پہلے سے اجازت لے لیں استاد محترم سے، اجازت کے ساتھ، اور پھر اپنی گفتگو بیان کریں۔ اور دوران تقریر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ استاد محترم اس بات کی تصدیق کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو نہ دیکھیں، اسپیشلی ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو آپ کی تقریر نہیں سن رہے۔ ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تقریر کے دوران، چاہے وہ طالب جوہری مرحوم کیوں نہ کر رہے ہوں، بڑے رشید ترابی مرحوم آ جائیں، تو مجمع میں کوئی پاکٹ، کوئی کارنر، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ ناقدردان ہوتے ہیں مقرر کے، یعنی اپنے موبائل پہ لگے ہوں گے، کھانا پوشی کر رہے ہوں گے، تو ان کو نہ دیکھیں۔ جب بھی آپ ان کو دیکھیں آپ ڈیمورلائز ہوں گے، آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے میری تقریر جو ہے بہت بورنگ ہے، میں جو ہوں وہ۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں، کہ کتنا قابل استاد کیوں نہ ہو، 2-4 بچے شرارتی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کی بات نہیں سنتے۔ تو استاد کا، مقرر کا یہ فریضہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھ کے بات کرے جو اس کو سن رہے ہیں، فوکسڈ ہیں اس کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھے جو ناقدردان ہیں۔ یہ تو مطلب ہیومن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل ایک کو دیکھ کے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، یا ایک طرف دیکھ کے بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا چہرہ ریڈار کی طرح چاروں طرف گھوم رہا ہوں، آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ آپ بڑے مقررین کی جو ماضی میں گزرے ہیں، جو اس وقت بھی ہیں، آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں ریڈار کی طرح، کہ تمام مجمع ان کو سنیں۔ کسی ایک کی طرف نظر رکھیں گے تو لوگ کہیں گے ان کی جان پہچان کے لوگ ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ یاد نہیں ہے
اس لیے آپ ایک طرف دیکھ کے اپنی یادداشت کو پالش کر رہے ہیں یا یاد کرنے کی مواد کوشش کر رہے ہیں. تو چاروں طرف دیکھیں، بہت زیادہ جان پہچان کے لوگ جو آپ کی تقریر نہیں سن رہے ان کی طرف نہ دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کی طرف متوجہ ہوں، جو داد دے رہے ہوں، جو غور سے سن رہے ہوں، جن کی باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ مجھے سن رہے ہیں اور یہ کچھ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں تھیں جو تقریر کے عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یعنی اعتماد، آمادگی، تمثیلات، حرکات و سکنات. اب گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف آئے. مختصر سا مرحلہ ہے لیکن اہم مرحلہ ہے، اور وہ ہے مجمع. مجمع کی آپ کو نمبر 1 نفسیات دیکھنی ہے. مجمع، نفسیات کا مطلب ہے کس نوعیت کا مجمع ہے. پہلے تو آپ تعداد دیکھ لیں. مجمع کم ہے تو آپ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں، مجمع بہت زیادہ ہے تو جذبات کے ساتھ گفتگو کریں. پھر درمیانہ مجمع ہے، عوام کا مجمع ہے تو مثالوں سے، حکایتوں سے، واقعات سے اپنی مجلس کو آراستہ و پیراستہ کریں. اور اگر خواص کا مجمع ہے تو آپ دقیق مسائل، فلسفیانہ گتھیاں، یا جسے کہتے ہیں کہ تاریخی حقائق بہت گہرائی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. اس طرح تعلیم یافتہ ماڈرن مجمع ہے، مغربی دنیا سے واقف ہے یا مغربی دنیا میں رہنے والا ہے، آنے جانے والا ہے، تو اس کو جدید علوم، جدید ٹیکنالوجی یا جدید ٹرمینالوجی کے حوالے سے، جو سوشیالوجی یا پولیٹیکل سائنس یا ماحول، جدید ماحول میں موجود جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کو سامنے لا کر، ان کی مثالیں دے کر اپنی بات کو کلیریفائی کریں، ان کی وضاحت کریں. مجمع اگر غریب ہے تو غربت کی شان یا کسمہ پرسی کی فضیلت، فقر کی اہمیت کو اجاگر کریں. ایسے اعمال اذکار جو غریب آدمی انجام دے سکتا ہو، نماز روزہ مثلا کثرت سے، وہ بیان کریں. اگر امیر ہے تو پھر اس کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ، خیرات، زکوٰۃ، خمس، حج، عمرہ، زیارت کی باتیں کریں کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. لوگوں کی مدد کے حوالے سے بات کریں کیونکہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو عوام، خواص، جاہل، تعلیم یافتہ، امیر، غریب، ان طبقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خواتین کا مجمع ہو تو الگ گفتگو، مردوں کا مجمع ہو تو الگ مثالیں. خواتین اور مردوں کا مجمع ہو تو الگ مثالیں، الگ انداز. خواتین کے مجمع میں آپ خواتین کے حوالے سے گفتگو کریں، وہاں پہ جہاد کی باتیں بہت زیادہ، کفیل بننے کے حوالے سے، رزق کمانے کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی. وہاں حجاب کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، وہاں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، وہاں پہ شوہرداری کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. وہاں وہ علم جو بچے کی تربیت کے لیے ممدود و معاون ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. گھر کی سجاوٹ بناوٹ کے حوالے سے خود اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کی تمثیلات، ان کی مثالیں بیان کر کے بات ہو سکتی ہے. مردوں کا مجموعہ ہو تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، حرام حلال روزی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. فقہی مسائل جو حج عمرہ زیارت کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا جس میں وہ لیڈرز ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، یا وکیل ہوتے ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے، تو وہ مردوں کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جہاد کے حوالے سے، ظہور امام کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. تو مجمع جوانوں کا ہو، جوانی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، جوانی کے گناہ الگ ہوتے ہیں، جوانی کی مصروفیات اور مشغولیات الگ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہو. ایک بوڑھوں کا مجموعہ ہے، اس میں آپ زیادہ سخت بات کر سکتے ہیں تقوی کے حوالے سے، لیکن ایک جوانوں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت زیادہ تقوی کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے. بہت زیادہ نوافل، مستحبات، بہت زیادہ اذکار کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے پاس تو مجلس میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اس کو ایسی باتیں جو واجبات کے گرد گھومتی ہوں، ایسی باتیں سوشل ایکٹیویٹیز کے گرد گھومتی ہوں، ایسی باتیں جو اس کی روٹین میں، اس کی پرسنلی بلڈ اپ میں، کریکٹر بلڈنگ میں معاون ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات جو مجمع کے حوالے سے ہے وہ بشارت. آپ بشارت دینا سیکھیں، خوشخبری دینا سیکھیں. آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کے جو حالات ہیں، مادیت پرستی کا جو غلبہ ہے، گناہوں میں جو آلودہ ہے پورا معاشرہ، اس میں اگر آپ خوشخبری یا آسان اعمال، اذکار کی صورت میں، یا کوئی ایسا عمل جو بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن سکے دیں گے تو لوگ خوش ہوں گے آپ سے. بشارت دیں،
اور ڈراوے دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ رسول اللہ کو بشیر اور نذیر دونوں کہا گیا ہے، لیکن بشارتیں زیادہ دی گئی ہیں بنسبت ڈرانے کے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دینے والے زیادہ تھے، یحییٰ علیہ السلام ڈراوا دینے والے زیادہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ خوشگمان تھے معافی کے، بخشش کے حوالے سے، اور یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے سزا اور جہنم کے عذاب سے۔ لیکن ان دونوں میں عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، برتر ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی کہا، یعنی انسان کے دل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، سوء ظن، حسن ظن کہہ لیجیے، یا بہتر الفاظ یہ ہے کہ امید اور مایوسی، جنت کی امید بھی ہو اور مایوسی بھی ہو کہ کہیں جنت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، لیکن امید کا وزن مایوسی سے یا خوشی کا وزن غم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ آپ کو جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن آپ زیادہ پر امید ہوں کہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح آپ کی تقریر میں، مجلس میں خوشخبری زیادہ ہونی چاہیے بنسبت ڈراوے کے۔ آپ قبر کا عذاب، آپ آخرت کی سختی، جہنم کا عذاب اگر یہ بیان کرنا شروع کر دیں تو دیکھیں کتنے لوگ آئیں گے۔ آپ جنت کی خوشخبری دیں، آپ چھوٹے چھوٹے اذکار سے بڑے بڑے مسائل حل کرواتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کریں۔ مثلا اذکار کے حوالے سے آپ بیان کریں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کو اس نے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے آپ نے روزے کا ثواب لوگوں کو دلوا دیا۔ 14 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ کوئی رکھے، کتنا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ کہہ کے آپ وہ ثواب سیکنڈ میں کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کسان نظر آیا جس نے سلیمان علیہ السلام کی سواری کو، قالین کو اڑتا ہوا دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، وہ قالین نیچے اترا اور اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ جو سبحان اللہ تم نے کہا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ نہیں، یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا میری تمام بادشاہت سے افضل ہے۔ بادشاہت انسانوں کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، جانوروں کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، ہواؤں کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، جنوں پر ان کی بادشاہت تھی، چرند پرند پر ان کی بادشاہت تھی، حشرات الارض چونٹیوں پہ ان کی بادشاہت تھی، لیکن صرف سبحان اللہ کہنا ان کی بادشاہت کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو گویا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ نے حاصل کر لی۔ درود کہتے ہیں کہ جنت میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی حسرت رہے گی، میں فلاں نیکی کر لیتا، میں فلاں نیکی کر لیتا، میں زیادہ نیکی کر لیتا تو میں زیادہ اچھے مقام پہ چلا جاتا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے آپ نے اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا مقام لوگوں کو دے دیا کہ جنت میں جانا، پھر جنت میں جا کر بھی مغموم اور حسرت زدہ رہنا یہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو نہیں ہوگا کہ جو درود پڑھتے ہوں گے۔ آیت اللہ محدث نوری نے جو وسائل شیعہ کے لکھنے والے ہیں اور شیخ عباس قمی کے استاد جن کی مفاتی ہمارے گھر میں ہیں، یعنی مفاتی لکھنے والے کے استاد، ایک دفعہ خواب میں امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو تڑپ کر کہا کہ یا امام میں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں، قریب المرگ ہوں، حسرتیں رہ گئیں، فلاں کام کر لیتا، فلاں کتاب لکھ لیتا، فلاں دینی فریضہ انجام دے لیتا، فلاں عبادت کر لیتا، لیکن کچھ نہیں کر سکا، کیا کروں؟ تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہارے حصے کا ادھورا کام مکمل کریں گے، بس تم اس کے بدلے میں ہم پر درود و سلام بھیجو، ہم پہ درود پڑھو۔ کتنا آسان کام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ تقریباً تمام ہی لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت، دنیاوی نہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی حسرت رہ جاتی ہے۔ کاش میں نمازیں اول وقت پہ پڑھتا، کاش میں نماز شب کی پابندی کرتا، کاش میں حج کر لیتا، کاش میں عمرہ زیارت۔ ان تمام حسرتوں کا اگر فرض نمازیں اور روزے ہیں یا حج ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن نوافل کے حوالے سے آپ کی حسرتیں ہیں تو وہ درود پڑھنے سے حل ہو جائیں گی۔ اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، درود، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو چلتے پھرتے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیے اور وہ آپ کے ثواب میں شامل ہو جائیں، آپ ان کے ثواب میں شامل ہو جائیں، بشارت ہے یہ بھی۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، آپ
مجلس میں آتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، آپ کا آنسو آپ کے رخسار تک نہیں پہنچتا، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے. یعنی آپ روئے، آپ کی بخشش ہو گئی معرفت کے ساتھ، بشرط یہ کہ ایک شخص رسول کے امام کے پاس آتا ہے، امام سے کہتا ہے مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کچھ لوگ ہیں ان کو رونا نہیں آتا. تو امام نے کہا من بکا و ابکا فلاح الجنہ و من تباکی فلاح الجنہ. جو رویا، جس نے رلایا، اس کے لیے جنت. ومن تباکی، جس نے رونے جیسی شکل بنائی، اس کے لیے بھی جنت. دیکھا آپ نے، رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اس کے لیے بھی جنت، آپ کے لیے بھی جنت ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے عمل. ایک ملتا ہے پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو مجلس میں آیا کرتا تھا، اس کو جو ہے وہ چائے کا بڑا شوق تھا. اس مجلس میں چائے بطور نظر ملتی تھی. وہ بار بار اٹھتا، چائے کا کپ لے کر آتا، چائے پیتا، پھر اٹھتا. تو ایک صاحب اس کو مسلسل دیکھتے اور بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کرتے، بلکہ تمام ہی مجمع، کہ یہ بار بار اٹھتا ہے چائے پینے کے لیے. تو اس کا انتقال ہو گیا. اسی علاقے میں موجود ایک عالم دین نے اس کو خواب میں دیکھا، جو اس کی اس طبیعت سے اور عادت سے واقف تھے. پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں، بلکہ ان کو خود اس شخص کو خود دیکھا کہ وہ قبر میں بیٹھا ہوا دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے کھا رہا ہے، مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا ہے. پوچھا تمہارا کیا حال ہے، خیریت سے ہو اور یہ نعمتیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جو امام کی مجلس کی نیاز ہوتی تھی چائے، اس کو بہت محبت کے ساتھ امام کی نیاز، امام کے ہاتھوں کی چائے پی کے، بنی ہوئی چائے سمجھ کے پیا کرتا تھا. اس لیے امام حسین نے مجھے یہ عنایت دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جنت میں اس سے زیادہ ملے گا، اس سے زیادہ ملنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجلس سے وابستہ ہر چیز، امام معصوم سے، رسول سے، اسلام سے، خدا سے وابستہ ہر چیز کا احترام اگر دل میں ہے، چاہے وہ چھوٹی اور دنیاوی کیوں نہ ہو، پست حقیر کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ، بظاہر اس کا بھی اپنا مقام ہے. تو نیاز کھانے والوں کو بھی کمتر نہ سمجھیے. نیاز کی اپنی اہمیت ہے. کہا جاتا ہے یہ شفا ہے، کتنے لوگوں کو، بیماروں کو اس سے شفا ملی ہے. تو لوگوں کو بتائیں کہ مجلس حسینی میں جو آنسو بہایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. لوگوں کو بتائیں مجلس حسینی میں ہر عمل، حتیٰ کہ جو نیاز کھا رہے ہیں آپ، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، فقط دنیاوی فائدہ ہے، لذت ہے. نہیں، آخرت کا بھی فائدہ ہے. لوگ مجلس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دیکھنے والا تو کہے گا بھئی ابھی ثواب کا مارا تھا، اب یہ دنیا میں مشغول ہو گیا، لہو و لعب میں مشغول. جی نہیں، حدیث رسول ہے کہ مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مجھے مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ افضل لگتا ہے. زیادہ افضل ہے مسجد نبوی میں اعتکاف سے. تو آپ دیکھیے، جن چیزوں کو ہم بظاہر لہو و لعب سمجھتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں، شغل سمجھتے ہیں، ہابی سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے دینی حوالے سے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول ثواب قرار دے رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بیان کرتے یہ باتیں؟ چھوٹے چھوٹے اذکار کیوں نہیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چاہے وہ نظر کھانے والی نیکی ہو. اسی طرح لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ثواب ہے. اعتکاف سے زیادہ اہمیت ہے اس کی. اگر یہ بیان کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے، لوگ دین اسلام کو آسان سمجھیں گے، لوگ دین کی طرف آئیں گے، دین سے بھاگیں گے نہیں. بہت بڑے بڑے فقی مسائل آپ نے مجلس میں فوراً بیان کرنا شروع کر دیے اور عام مجمع ہے، تو بھاگ جائے گا کہ دین تو بڑا مشکل ہے مسئلہ. تو جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں صرف نیت بدلنا ہے. رونا ہر کسی کو آتا ہے، معرفت کے ساتھ روئے گا. نظر ہر کوئی کھاتا ہے نیاز، یہ سمجھ کے کھا لے کہ حسین کے نام کی نیاز ہے. اہل خانہ کے ساتھ ہر کوئی بیٹھتا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ رسول نے اس کو اعتکاف سے بہتر قرار دیا ہے. بیٹھے بٹھائے کا فائدہ ہے. یہ ہیں وہ بشارتیں، یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، اذکار جو لوگوں کو دینے ہیں. اسی طرح بہت بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں انسان نہیں کر سکتا، تو انسان چاہتا ہے اس کا نعم البدل تلاش کر لے. نعم البدل مثلا آپ جو ہے وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو زیارت پہ نہیں جا سکتا، وہ کسی کے ہاتھ جو زیارت پہ جا رہا اپنا سلام پہنچوا دے. واقعہ بیان کریں کہ ایک غریب نے ایک امیر کو جس زیارت پہ جا رہا تھا کہا کہ میرا بھی سلام کہنا. امیر نے زیارت پڑھی، جب وہ واپس پلٹنے لگا تو اس کو یاد آیا میرے غریب پڑوسی نے بھی کہا تھا سلام کہنے کا. اس نے سلام کہا، جیسی سلام کہا قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام. یعنی امام نے غریب کی سن لی، غریب کا سلام سن لیا، اس کا جواب دے دیا جو نہیں آیا تھا، اور امیر نے جو وہاں موجود تھا جسم کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے، جو جا رہا ہے اس کے ہاتھوں اپنا
سلام پہنچوا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو امیر ہے نہیں جا سکتا، یعنی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، پیسہ ہے، وقت نہیں ہے، کسی غریب کو بھجوا دیں۔ امام نے کہا کہ اگر تم نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کی چھت، گھر کے صحن جہاں کھلا آسمان ہو، کربلا کی طرف رک کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دو، سمجھ لو تمہاری زیارت ہوگی، تم نے سلام پہنچا دیا۔ امام کا یہ بھی کہنا ہے، ایک شخص نے امام سے آگے کہا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات آنا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا، بہت دور رہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ جو ہماری زیارت کرنے آنا چاہے لیکن نہ آ سکے تو وہ اپنے محلے میں کسی نیک مومن کی زیارت کر لے۔ اب بتائیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں کوئی مومن، نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار نہیں، جس سے آپ مل بھی لیں، گپ شپ بھی کر لیں اور زیارت امام کی گویا زیارت کر لیں۔ وہ امام کا نمائندہ ہے، امام کا سفیر ہے، نائب ہے امام کا۔ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیاز کھانا، الحمدللہ درود پڑھنا اور کھلے آسمان تلے امام کی زیارت، السلام علیکم ابا عبداللہ کہنا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کے ثواب کتنے زیادہ ہیں، یہ بشارتیں ہیں جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی تقریر کو بہت توجہ کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ مجمع کے حوالے سے اختلافیات، اختلافی موضوعات سے پرہیز کریں، خدا نہ پرہیز کریں، ورنہ آپ ایک خاص گروہ کے ساتھ بریکٹ ہو جائیں گے اور وہ خاص گروہ ہی آپ کو سننے کے لیے آئے گا۔ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو وہ بھی گروپ آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ متفقہ اور متحدہ اور متفق علیہ باتوں پہ فوکس کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم تنظیم کا، شخصیات کا نام نہ لیں، تاکہ آپ کسی گروہ سے، کسی تنظیم سے وابستگی کو ظاہر نہ کر سکیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا معیار تولا تبرہ، یعنی ولایت علی، ولایت اہل بیت، تبرہ یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے براءت۔ طریقہ اصول یہ ہے کہ محبت علی الاعلان ہو، ولایت علی الاعلان ہو، تولا علی الاعلان ہو، اور تبرہ اخفاء کے ساتھ اشاروں کے نایوں میں ہوں۔ آخری چیز، چوتھا نقطہ مجمع کے حوالے سے، وہ ہے دورانیہ۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے، یعنی خطبے کا طویل ہونا، تقریر کا طویل ہونا خود ایک فتنہ ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مجمع یا لوگ جو ہیں 20 منٹ تک سنتے اور دیکھتے ہیں، 20 منٹ کے بعد اگلے 20 منٹ تک فقط دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوتے، اور اس کے آخری 20 منٹ لوگ نہ سن رہے ہوتے ہیں نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فقط دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقرر ہماری کب جان چھوڑیں گے۔ تو یہ مجمع کی سائیکالوجی ہے، مجمع کی نفسیات ہے، جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ مجمع کی نفسیات، اس کو دی جانے والی بشارتیں، اختلافی موضوعات اور دورانیوں کو مد نظر رکھیں۔ اس سے پہلے تقریر کے حوالے سے اعتماد، آمادگی، تمثیلات، حرکات و سکنات کو ذہن میں رکھیں، اور پہلے مرحلے میں جو ہم نے بات کی کہ خود انسان کے حوالے سے اس میں خلوص ہو، باعمل ہو، مطالعہ ہو اور مسلسل مشق ہو۔ یہ 12 نکات 3 مرحلوں میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، مقرر، تقریر اور مجمع کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نکات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت کے مشن میں ہمارے حصے کو جسے قبولیت کی منزل پر پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و آوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔